السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے عالمی خبرنامے کی ہیڈ لائنز۔ غزہ میں شہریوں کے قتل عام اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کی مذمت، جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور فلسطینی بچوں کے قتل کی جامع تحقیقات ضروری، سلامتی کونسل کا احساس۔ یورپ سے تعلق ہونے والے 3 ممالک نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا کیا مطالبہ، اسرائیل کی جانب سے پہلے جنگ بندی معاہدے کو توڑتے ہوئے ایک بار پھر غزہ میں جنگ شروع کرنے پر برہمی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ کے کچھ حصوں کو ضم کرنے کی دے دی دھمکی، نتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں مظاہرے جاری۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کا واحد کینسر ہاسپٹل بھی تباہ کر دیا، نئے حملوں میں مزید 5 فلسطینی بچے شہید۔ اور امریکہ نے ایران کے خلاف کوئی حماقت کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے دیا انتباہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے سلامتی کونسل کے ایک اہم اجلاس کے حوالے سے بات چیت کے ذریعے۔ سلامتی کونسل نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے اجلاس کے دوران غزہ میں شہریوں کے قتل عام اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کی سختی سے مذمت کی اور شہریوں کے خلاف ہونے والی تمام خلاف ورزیوں اور بچوں کے قتل کی جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ کونسل کے ارکان نے فلسطینی اور ان کے گھروں کو اندھادھند نشانہ بنانے اور انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کی بھی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ قابض اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنا چاہیے۔ سلامتی کونسل نے غزہ کو انسانی امداد کی فراہمی کی معطلی کی مذمت کی، سپلائی کی بحالی، پائیدار جنگ بندی اور انسانی امداد کی کوششوں کو بڑھانے پر زور دیا گیا۔ کونسل نے مغربی کنارے میں تشدد میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا، شہریوں کے خلاف تشدد بشمول آبادکاروں کے حملوں کی بھی مذمت کی گئی اور قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا گیا۔ سلامتی کونسل نے مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی مسلسل توسیع کو بھی ٹھکرایا اور اس بات پر زور دیا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ نے مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کی تاریخی حیثیت کے احترام پر بھی زور دیا ہے۔ یورپ سے تعلق رکھنے والے 3 ممالک نے غزہ میں جنگ بندی پر زور دیا ہے اور اسرائیل پر دباؤ بڑھایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق فرانس، جرمنی اور اٹلی کا مطالبہ ایک ایسے وقت میں آیا جبکہ اسرائیل نے چند روز پہلے جنگ بندی معاہدے کو توڑ دیا اور پھر ایک مرتبہ غزہ میں جنگ شروع کر دی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں دوباری بمباری شروع ہونے کے اقدامات نے غزہ کے لوگوں کو اور پیچھے ڈھکیل دیا اور شہری ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تینوں ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ وہ دوبارہ مذاکرات کریں، جنگ بندی کو یقینی بنائیں اور اسے مکمل اور مستقل بنانے کی کوشش کی جائے۔ تینوں یورپی ممالک نے حماس سے بھی کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد باقی اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دے اور غزہ کی حکومت سے دستبردار ہوتے ہوئے اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنے۔ یورپ کے 3 بڑے ممالک نے اسرائیل سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے اور انسانی بنیادوں پر غزہ میں اشیاء کی فراہمی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی UNRWA نے ایک اہم بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ قابض اسرائیل نے مارچ کے آغاز سے غزہ پٹی میں ہر قسم کی امداد کی اجازت کو بند کر دیا ہے۔ اکتوبر 2023 کے بعد سے بغیر امداد کے طویل ترین وقفہ موجود ہے۔ امدادی آپریشنز کے ڈپٹی ڈائریکٹر سام روز نے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں پریس کانفرنس کی اور اس بات کی تصدیق کی کہ غزہ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بعد شدید بمباری ہوئی ہے اور ان حملوں کی وجہ سے درجنوں افراد شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی انخلا کے مطالبات نے رہائشوں کو بڑے پیمانے پر نقل مکانی پر مجبور کیا اور بمباری کی وجہ سے عام خدمات درہم برہم ہو گئی ہیں۔ لوگوں کے لیے امداد کی تقسیم کے مراکز اور ہسپتالوں کو پہنچنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اہلکار نے کہا کہ 6 ہفتے کی جنگ بندی کی وجہ سے پیش رفت ہوئی تھی، اس کو الٹ دیا گیا۔ اگر جنگ بندی جاری نہ رہی تو اس کا مطلب بڑے پیمانے پر مزید جانی نقصان ہوگا اور غزہ پٹی میں تباہی کی جنگ جاری رہنے کا مطلب بنیادی ڈھانچہ اور املاک کی تباہی کے ساتھ ساتھ متعدد بیماریوں کا بڑھتا ہوا خطرہ بڑھے گا اور غزہ میں رہنے والے 20 لاکھ شہریوں کے لیے ایک زبردست نفسیاتی صدمہ رہے گا، جن میں 10 لاکھ بچے بھی شامل ہیں۔
اسرائیلی فوج نے غزہ پر آج مسلسل چوتھے دن حملوں کا سلسلہ جاری رکھا اور اس حملے کی خاص بات یہ رہی کہ غزہ میں موجود کینسر کا واحد ہاسپٹل بھی تباہ و تاراج کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ترک فلسطین دوستی ہسپتال شہر صلاح الدین کے قریب واقع ہے۔ اسرائیلی فوج ماضی میں اس ہسپتال کو شمالی اور وسطی غزہ میں اپنے حملوں کے دوران کمانڈ سینٹر کے طور پر استعمال کرتی رہی۔ اطلاعات کے مطابق سال 2017 میں اس ہسپتال کو ترکیہ کی 3 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی امداد سے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا اور یہاں سالانہ 10,000 مریضوں کا علاج ہوتا رہا۔ اس دوران یہ اطلاع بھی ہے کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 5 بچوں کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ مسلسل 4 دنوں سے بمباری جاری ہے۔ جنگ بندی کی اسرائیل کھلم کھلا خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور ان حملوں میں 600 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنے ایک بیان میں دھمکی دی ہے کہ غزہ کے چند علاقوں کو ضم کر لیا جائے گا اور اس دوران خود اسرائیل میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور ان پر دباؤ ہے کہ وہ اسرائیلی یرغمالیوں کی حماس کے قبضے سے فوری رہائی کا انتظام کرے۔ پیش ہے اس حوالے سے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کی جانب سے غزہ پٹی میں عسکری کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر عوام اپنی شدید بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے غزہ میں دوبارہ جنگی کارروائیاں شروع کرنے کے ساتھ ساتھ داخلی سیکیورٹی سروس کے سربراہ کو بھی برطرف کیا ہے۔ نیتن یاہو کے ان اقدامات پر ہزاروں اسرائیلی شہریوں نے احتجاج کیا، حکومتی پالیسیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ چند دنوں سے تل ابیب سمیت دیگر شہروں میں عوام کا احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حماس کی قید میں باقی بچے اسرائیلی یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے ایک نئی ڈیل کی جائے۔ یرغمالیوں اور لاپتہ افراد کے خاندانوں کے فورم نے حکومت پر غزہ میں باقی 59 یرغمالیوں کو تنہا چھوڑ دینے کا الزام عائد کیا، جن میں کم سے کم 24 کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں۔ یروشلم میں بھی عوامی مظاہرہ ہوا جس میں اسرائیل کے وزیر اعظم کی جانب سے ملک کی داخلی سیکیورٹی سروس کے چیف روئن بار کے برطرف کیے جانے کے فیصلے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ رونن مزید اعتماد کے قابل نہیں رہے، اس لیے انہیں عہدے سے ہٹایا گیا۔ جمعے کے دن اسرائیلی سپریم کورٹ نے رونن بار کو برطرف کرنے کے حکومتی فیصلے کو منجمد کر دیا۔ حکومت کی جانب سے شینویت کے سربراہ رونن بار کو برطرف کرنے کے فیصلے کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد اپوزیشن جماعتوں اور غیر سرکاری تنظیم نے الگ الگ اپیلیں دائر کی تھیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو گزشتہ کچھ ہفتوں سے اپنی سیاسی بقا کی خاطر تگدوں میں لگے ہوئے ہیں۔ انتہائی دائیں بازوں کی سیاسی جماعتیں ان کی حکومت کا تختہ لٹنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں، جبکہ باقی بچے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مطالبے میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اس دوران اسرائیلی وزیر دفاع کاٹز نے دھمکی دی کہ اگر حماس کے جنگجو فلسطینی علاقے غزہ پٹی میں قید باقی یرغمالیوں کو رہا نہیں کر دیں گے تو غزہ پٹی کے کچھ حصوں کو اسرائیل میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر حماس کے جنگجو ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو غزہ کے ارد گرد بفر زون کو وسعت دی جائے گی تاکہ اس علاقے پر مستقل قبضہ کر کے اسرائیلی شہری آبادی اور فوجیوں کی حفاظت کی جا سکے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایک اہم بیان دیا ہے اور انہوں نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ خامنائی نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف کوئی حماقت کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ خامنائی نے بھی کہا کہ امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ ایران کو دھمکیاں دے کر وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی اور یورپی ممالک خطے میں اپنا تسلط قائم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی بھی کارروائی کی تو تہران اس کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور اہلیت رکھتا ہے۔ اور بات کریں گے حرم شریف کے حوالے سے۔ رمضان مبارک کا آخری دہا جاری ہے اور تراویح اور دیگر نمازوں میں حرم مکی اور حرم مدنی میں کافی ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ اس دوران آخری دہے کی پہلی شب اور جمعے کی سہ پہر کے مناظر کی عکس بندی کے لیے سعودی عرب کی میڈیا ٹیم نے ریاستی سیکیورٹی کے فلائنگ یونٹ کے ہمراہ سفر کیا اور خوبصورت ڈرون مناظر اپنے کیمروں میں قید کیے جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بلندی سے مسجد حرام کے مناظر انتہائی خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اطراف میں ہزاروں زائرین طواف اور عبادات میں مشغول دیکھے جا سکتے ہیں۔ حرم شریف مکی کی تینوں منزلیں اور چھت کے مناظر بھی واضح ہیں جہاں لاکھوں فرزندان اسلام عبادات میں مشغول دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ غزہ میں شہریوں کے قتل عام اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کی مذمت، جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور فلسطینی بچوں کے قتل کی جامع تحقیقات ضروری، سلامتی کونسل کا احساس۔
یورپ سے تعلق ہونے والے 3 ممالک نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا کیا مطالبہ۔ اسرائیل کی جانب سے پہلے جنگ بندی معاہدے کو توڑتے ہوئے ایک بار پھر غزہ میں جنگ شروع کرنے پر برہمی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ کے کچھ حصوں کو ضم کرنے کی دے دی دھمکی، نتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں مظاہرے جاری۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کا واحد کینسر ہاسپٹل بھی تباہ کر دیا، نئے حملوں میں مزید 5 فلسطینی بچے شہید۔ اور امریکہ نے ایران کے خلاف کوئی حماقت کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے دیا انتباہ۔ عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔